السلام علیکم ناظرین۔ رحمت ڈرامہ ایک بار پھر کہانی کو ایسے موڑ پر لے آیا ہے جہاں ہر طرف صرف سازشیں، جھوٹ اور غلط فہمیاں ہی غلط فہمیاں نظر آتی ہیں، اور لگتا ہے کہ باری اور پریشے کی زندگی کو جان بوجھ کر الجھایا جا رہا ہے۔ اس بار انایا کا تیر ٹھیک نشانے پہ لگتا ہے۔ انایا ایان کے ساتھ مل کے پریشے کو پھنسانے کے لیے جو پلان بناتی ہے وہ اتنا کامیاب ہوتا ہے کہ ڈرامے کے ریگولر ویورز کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ پریشے جو اتنے عرصے سے اسی آفس میں کام کر رہی تھی، روز اس کا یہیں سے آنا جانا تھا، آج تک پریشے کا فون سگنل کی وجہ سے بند نہیں ہوا، اور اگر پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے تو پھر تو باری کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ پریشے کے آفس سے نکلنے کے بعد کچھ دیر تک سگنل ڈراپ رہتے ہیں، لیکن باری جس طرح سے پریشان ہے اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ اور جناب انایا جب باری کو بتاتی ہے کہ پریشے ایان کے ساتھ میٹنگ پر گئی تھی تو باری حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بار بار سوچتا ہے کہ پریشے کو مجھے بتانا چاہیے تھا، لیکن لگتا ہے کہ رائٹر کو خود بھی بھول گیا ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں پریشے نے باری کو کال کر کے یہ بات بتائی تھی کہ اس کی ایان کے ساتھ کہیں میٹنگ ہے، اسی لیے وہ شارٹ لیو لے کے باری کے ساتھ لنچ نہیں کر سکتی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن انایا اور ایان کو یہ کیسے پتا تھا کہ پریشے جب اپنے گھر واپس جا رہی ہوگی تو اس کی ماں کے گھر اچانک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پریشے کو اپنے گھر کی بجائے اپنی ماں کے گھر جانا پڑے گا، کیونکہ اصل غلط فہمی تو پیدا ہی یہیں سے ہوئی ہے۔ پریشے جب باری سے جھوٹ بولتی ہے کہ وہ اپنی امی کے گھر پہنچ چکی ہے، لیکن باری کال اینڈ کرنے کے بعد جب وہاں سے گزرتا ہے تو پریشے ابھی ایان کی گاڑی سے نکل رہی ہوتی ہے، اور یہیں سے باری کی غلط فہمی کا آغاز ہوتا ہے کہ پریشے مجھ سے جھوٹ بھی بول سکتی ہے۔ باری اس سب سے بہت زیادہ پریشان اور ناراض ہو جاتا ہے، لیکن وہ پریشے سے کھل کر اس ٹاپک پر بات کرنے کی بجائے اپنے دل میں ہی باتیں رکھ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ پریشے کو کچھ نہیں بتاتا کہ اصل میں اسے کیا دکھ ہوا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غلط فہمیاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ باری کے رویے کی وجہ سے پریشے بھی پریشان ہو جاتی ہے اور گھر کے معاملات میں الجھی رہتی ہے، لیکن وہ باری کو یہ نہیں بتا پاتی کہ اس کے گھر میں اصل مسئلہ چل کیا رہا ہے۔ اب ادھر پریشے باری کی چپ سے پریشان ہے، جبکہ دوسری طرف پریشے کے دماغ میں اپنی ماں اور زوبیہ کا مسئلہ بھی چل رہا ہے کہ اگر میں امی کو اور زوبی کو یہاں لے آتی تو امی کے چہرے سے ہی باری کو پتہ چل جاتا کہ گھر میں کچھ مسئلہ ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ پوچھ گچھ کے بعد جب اسے پتہ چلتا کہ میری ماں اور بہن پہ چوری کا الزام لگا ہے تو باری پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتا۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر پریشے باری کو بتاتی ہے کہ وہ رات کو امی کے پاس سے دیر سے گھر آئی تھی، اور چونکہ باری سو رہا تھا اسی لیے اس نے باری کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن باری بغیر کچھ کہے اٹھ کر چلا جاتا ہے، اور باری کے اس سرد رویے پہ پریشے حیران رہ جاتی ہے کہ آخر باری کو ہوا کیا ہے کہ وہ مسلسل مجھے اگنور کر رہا ہے۔ دوسری طرف انایا اپنا کام جاری رکھتے ہوئے منال سے کہتی ہے کہ میں نے باری کے سامنے تو یہ بات نہیں کی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ باری پریشے سے بہت محبت کرتا ہے اور میں ان دونوں کے درمیان میں کوئی غلط فہمی پیدا کرنا نہیں چاہتی، لیکن منال، ایان میرا منگیتر ہے، اس طرح پریشے کا ایان کے ساتھ گھومنا پھرنا مجھے ہرگز پسند نہیں۔ پہلے پریشے اسی طرح باری کے ساتھ گھومتی تھی جبکہ اسے پتا تھا کہ وہ میرا منگیتر ہے، اور تمہارے سامنے ہے کہ میری اور باری کی منگنی ٹوٹ گئی، لیکن منال کان کھول کے سن لو کہ میں ایان کی دفعہ یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ اب منال اور باری دونوں کو یہ بات نہیں پتا کہ انایا کو آلریڈی یہ پتا ہے کہ ایان پریشے کو پسند کرتا تھا،
تبھی منال پریشانی میں اپنے بھائی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے مشورہ دیتی ہے کہ پریشے سے کہو وہ فوراً سے پہلے ایان کے آفس میں جاب چھوڑ دے، کیونکہ کل پریشے اور ایان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے انایا کافی غصے میں تھی۔ اب اگر اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ تمہاری اور پریشے کی شادی سے پہلے ایان پریشے کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو تم اچھی طرح سے جانتے ہو باری کہ انایا کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ اب یوں ہی 3-4 دن گزر جاتے ہیں تو آخر کار پریشے باری سے سوال کرتی ہے کہ وہ ناراض کیوں ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ باری کہتا ہے پریشے، میں نے تمہیں کبھی کسی کام سے نہیں روکا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ سے باتیں چھپانا شروع کر دو۔ پریشے حیران ہو جاتی ہے کہ آخر اس نے کون سی بات چھپائی ہے۔ اب انایا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ منال بھی چپ چپ اور پریشان ہے، باری بھی پریشان ہے اور باری پریشے سے بات بھی نہیں کر رہا، تو وہ یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ میری پلاننگ کے مطابق سب کچھ بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا میں چاہتی تھی۔ انایا اپنی فتح کا جشن منانے ایان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ باری جلد ہی پریشے کو اپنی زندگی سے اور اپنے گھر سے بھی نکال دے گا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے اس سے پہلے کہ باری پریشے کو نکالے، منال خود پریشے کو گھر سے نکال باہر کرے گی۔ لیکن لگتا یہی ہے ناظرین کہ انایا اور ایان کی اس پلاننگ کا یا تو منال کو یا پھر پریشے کو پتہ چل جائے گا۔ ہو سکتا ہے منال انایا کو ایان سے باتیں کرتے ہوئے سن لے اور اسے پتہ چل جائے کہ انایا اور ایان کی منگنی بھی دراصل پریشے اور باری کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف رمیسا جو عالم صاحب سے کہتی ہے کہ میں ان چوروں کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، انہیں فوراً سے پہلے گھر سے نکال باہر کریں، لیکن عالم صاحب رمیسا سے صاف کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی میری بیوی ہے، میں اس طرح سے اپنی بیٹی اور بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ رمیسا زبیدہ اور زوبی کو عالم کی نظروں میں برا بنانے کے لیے اس سے بھی گھٹیا منصوبہ بنائے، اس سے پہلے ہی پریشے اپنے خریدے ہوئے فلیٹ کو فرنشڈ کر کے اپنی ماں اور زوبی کو وہاں شفٹ کر دے گی، اور اس کے بعد پریشے جا کے باری کو اس سب کے بارے میں بتائے گی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اسی فلیٹ کی وجہ سے میں ایان کے آفس میں جاب نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ میں آلریڈی ان سے لون لے چکی ہوں اور لون کے کچھ پروٹوکولز ہیں، تو یہاں پر باری پریشے کی ساری مجبوری سمجھ جائے گا اور پھر باری ہی پریشے کی مدد کرے گا تاکہ ایان کا لون فوری طور پہ اسے لوٹایا جا سکے اور اس جاب کو چھوڑنے میں پریشے کو کوئی دقت نہ ہو۔ ادھر زبیدہ اور زوبی کا خوبصورت ایریا میں خوبصورت فلیٹ دیکھ کر رمیسا کا دل جلے گا اور وہ سوچے گی کہ کاش میں ان دونوں کو یہاں سے نکالنے کے منصوبے نہ بناتی تو وہ اتنی اچھی جگہ پر شفٹ نہ ہوتی۔ اسی دوران کاشف بھی لگتا ہے کہ پولیس کے ہاتھ لگ جائے گا اور جب تفتیش ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ کاشف ایک ایسے گینگ کا حصہ ہے جو شہر بھر میں چوریاں کرتے پھر رہے ہیں۔ یہیں پر عالم صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے بیٹے کو پہچان ہی نہ سکا، اگر یہ شہر بھر میں چوریاں کر سکتا ہے تو یقیناً میری الماری سے پیسے بھی اسی نے اٹھائے ہوں گے۔ تو ناظرین رمیسا کو تو اسی دن عقل آئے گی شاید جب اس کا بیٹا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، اور عالم صاحب کو بھی افسوس تو ہوگا کہ رمیسا کی باتوں میں آ کے میں نے اس دن زبیدہ اور زوبی پر شک کیا، ہو سکتا ہے وہ جا کے معافی بھی مانگیں، لیکن کیا ایسے شوہر یا باپ کو معاف کر دینا چاہیے جس نے ساری زندگی اپنے بیوی بچوں کی کفالت بھی نہ کی ہو اور مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینے کی بجائے چپ اختیار کر لی ہو؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا ناظرین۔